السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ کی مختصر سی تفسیر دیکھیں گے۔ سورۃ الضحیٰ مکی سورت ہے اور اس میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار بہت زیادہ ظلم و ستم کر کر پریشان کر رہے تھے اور کامیابی کے کوئی دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے اسی طرح کامیابی مشکلات کے بعد آتی ہے۔ شروع کی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ رات جیسا یقینی، رات کے بعد دن آنا یقینی بات ہے، اسی طرح مشکلات کے بعد کامیابی ضرور آتی ہے۔ جس طرح رات تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس کے بعد ضرور دن آتا ہے، اسی طرح زندگی کی تکلیفیں بھی چند دنوں کے لیے ہے اور اس کے بعد کامیابی کا دور ضرور آئے گا۔ اس سے ہم کو بھی نصیحت ملتی ہے، جو بھی مشکلات پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور اس سورت کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور انشاءاللہ مدد کرنے والے ہیں۔ تو آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی، یعنی قسم ہے روز روشن کی۔ اللہ تعالیٰ چاشت کے وقت یعنی جب سورج بلند ہوتا ہے، یعنی پورا دن اچھے سے روشنی ہو جاتی ہے، اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہے، ایسی رات کی یعنی جب پوری طریقے سے اندھیرا کیا ہو جاتا ہے، پوری طریقے سے چھا جاتا ہے، اچھی گہری رات ہو جاتی ہے، اس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے۔ بتانا یہ بات چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ مشکلات پریشانیاں جو آپ دوچار ہو رہے ہیں، کفار کا ظلم و ستم آپ پر زیادہ ہو گیا ہے، کوئی کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے، تو آپ پریشان مت ہو جائیے۔ جیسے دن آیا ہے ویسے آپ کی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہوں گی اور آسانیاں آئیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خیر لك من الأولى۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، 2-3 راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا تھا، تو ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تیرے قریب نہیں آیا۔ نہیں جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، رات میں تہجد قیام کرتے تھے، لمبی لمبی قرآن قرات کرتے تھے، تو وہ عورت سنتی تھی۔ تو 2-3 راتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کیا، تو وہ کیا بول رہی کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرا شیطان تیرے قریب نہیں آیا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور یہ عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت بول رہے کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا شاید، بول کے وہ یہ بات بتانا چاہ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بولے ما ودعک ربک وما خلا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے، یعنی جیسے کافر سمجھ رہے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، یعنی یقیناً تمہارے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تمہارے لیے آخرت، دو بھی مفہوم ہے یہ، یعنی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنا اسلام پھیلا، اس کے بعد بہت تیزی سے صحابہ اکرام کے دور میں اسلام پھیلا، تو یہ بھی مفہوم ہے اس آیت کا۔ ایک اور مفہوم بھی یہ ہے کہ دنیا سے آخرت کی زندگی بہتر زندگی ہے، یعنی یہ دور سے
وہ دور بہت اچھا ہے، یعنی اخروی دور اچھا ہے، دونوں بھی مفہوم اس آیت میں آتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں تم کو ایسا انعام دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کے فتوحات ہیں، دنیا کے کیا ہے فتوحات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ بعد میں کیا کرے، دنیا کو فتح کرنے لگے، آس پاس کے علاقے فتح ہونے لگے، مدنی زندگی میں بہت سارے علاقوں کو فتح کیے نا، وہ بھی ایک ہے، یعنی وہ چیز کی تسلی دے رہے، جیسے کہ میں شروع میں بولی نا یہ صورت کب نازل ہوئی کہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا مکے میں، مکے کی حالات، مکی صورت ہے نا، تو مکے کے حالات میں بہت ظلم و ستم ہو رہا، تو کوئی اثر نہیں دکھ رہا بھائی، کوئی کامیابی کا، کوئی آسانی کا، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بول رہے کہ یہ دور سے آگے کا دور بہت اچھا ہے، یعنی آگے آپ بہت کامیاب ہوں گے، یعنی آپ کو ایسے انعامات دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، جیسے کہ آپ نے بعد میں بہت زیادہ علاقے فتح کیے، یہ بھی مراد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مراد ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ آخرت کا اجر و ثواب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو حق شفاعت بھی دیں گے کہ آپ اپنے امتیوں کے لیے، جو گناہگار امتی ہیں ان کے لیے آپ شفاعت کریں گے کل قیامت میں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں تم کو ایسے انعامات دوں گا جو تم راضی ہو جاؤ گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جماعت عطا کی جو جن میں سے ایک ایک فرد آپ پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے فخر محسوس کرتا تھا، آپ کو مسلمانوں کا معلم بنائے اللہ تعالیٰ، اور اپنی کتاب کا مفسر بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس تھوڑے سے 23 ایئرز کے قلیل عرصے میں ایک وحشی اجڑے ہوئے لوگوں کو، ایک دوسرے کے خون کے پیاسی بھرے لوگوں کو، ایسی قوم کو دنیا کی سب سے بہتر اور تہذیب و تمدن اور کی علمبردار قوم بنا دی۔ آپ کی یہ تحریک پوری دنیا پر چھا گئی تھی، یعنی 23 سال میں کیا زمین سے اٹھا کے کیا کرے، آسمان پر بٹھا دی گئے عرب کی قوم، تو یہ چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے تھے کہ تم کو ایسے انعامات سے نوازوں گا۔ مفسرین اس کا یہ مفہوم لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے بھلا اس نے تم کو یتیم پا کر سہارا نہیں دیا، کہ تم یتیم نہیں تھے، کہ میں تم کو سہارا نہیں دیا، یعنی کس طرح کا سہارے کی بات اللہ تعالیٰ بول رہے، جیسے کہ یتیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہونے والے تھے اس سے پہلے، یعنی آپ کی والدہ 5 سے 6 مہینے کی پریگننٹ تھی جب ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، جب وہ پیدا ہوئے تو یتیمی میں ہی پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیا بول رہے تم یتیم تھے تو میں تم کو سہارا نہیں دیا، کیا مطلب کس چیز کا سہارا اللہ تعالیٰ نے دیا، کیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کا سپورٹ کیا، وہ چیز، وہ نعمت کو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بتانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہ رہے ہیں کیا، یعنی یتیم ہونے پر آپ کو بہتر سرپرست نہیں ملے، یعنی پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا لیکن پیدائش کے بعد دادا عبد المطلب کی سرپرستی پہ نہیں رہے کیا، وہ دادا کتنی محبت کرتے تھے اپنے پوترے سے، اتنی محبت کرتے تھے جس کی کئی مثالیں ہم کو سیرت میں ملتی ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا، جب وہ 8 سال کے تھے آپ کے دادا مر گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو طالب کی ذمہ داری میں آپ کو ذمہ دار بن کر، ابو طالب کیا کرے، آپ کے چچا ابو طالب ذمہ دار بن کر ان کو سنبھالے، جو ایسا سنبھالے ابو طالب، ایسا چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بول رہے کہ میں تم کو نہیں سپورٹ کرایا، ایون سپورٹ کے ذریعے دن سپورٹ کیے وہ، بلکہ پورے 8 سال کی عمر سے لے کر 50 ایئرز یعنی نبوت کے 10 سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے 10 سال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے سرپرستی میں، یعنی ابو طالب کے سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ آپ کی بالکل حفاظت کرتے تھے، پوری قوم نبوت کے بعد بھی پوری قوم آپ کے خلاف تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائے ہوا جو دین تھا اس پر ایمان نہیں لائے، لیکن پھر بھی پورا سپورٹ کیے۔ اللہ تعالیٰ مدد اس طرح کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت لاتے ہیں تو اس کے ساتھ مددگار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ
پیدا کرتے ہیں، مدد کے ذرائع بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اس پر ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تجھے راہ بھلا پا کر ہدایت نہیں دی، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے اور تم کو تلاش حق میں پریشان پایا تو سیدھا راستہ دکھایا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے 3 سال قبل کیا ہو گئے تھے، دنیا کے یہ بت پرستی کو دیکھ کر بہت بیزار ہو گئے تھے، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اختیار کر لیے تھے، غار حرا میں جا جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو تم جو پریشان حق کے بارے میں پریشان تھے نا، تو تمہاری وہ پریشانی دیکھ کر کیا میں تم کو وحی نہیں نازل کیا، یعنی تم کو صحیح راہ نہیں دکھائی؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں تم کو صحیح راہ نہیں دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحیح راہ دکھائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور ایک چیز ہے پچھلی آیت سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں دیتے ہیں وہ نعمتوں کا کیا ہے معلوم ہے ہم کو، وہ انعامات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرنا، اللہ کے انعامات کا تذکرہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ آپ کو انعامات دیتے ہیں، پچھلی آیت سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا کہ جو انعامات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ان انعامات کا تذکرہ، انسان اس کا اظہار کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن تکبر اور فخر کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے بول کر ایک نرمی کے ساتھ کا اظہار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس کی قدرت اور طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمیں نعمتوں سے محروم نہ کر دے۔ یہ بھی انسان کے اندر ڈر ہونا کہ اللہ جب نعمتیں دیتے ہیں تو ان نعمتوں کا اظہار اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کرنا، نہ کہ فخر اور تکبر کے ذریعے نہیں کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کر۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تجھے نادان پا کر اور تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم کو کیا ہے تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا۔ مالدار سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نواز دیا، یعنی اپنے سوا ہر ایک چیز سے بے نیاز کر دیا۔ بس تم کیا کرو، فخر فاخر آ گیا تو صبر کرو، اور خوشحالی آ گئی تو شکر ادا کرو۔ یہ چیز اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور لہٰذا تم یتیم پر سختی نہ کرو، یعنی تمہارے ساتھ بھی مہربانی میں نے کی ہے تو تم بھی کیا کرو، یتیموں کے ساتھ مہربانی کرو۔ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے تو ہم کو اس سے نصیحت ملتی ہے کہ ہم بھی کیا کریں، یتیم کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یتیم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈھپٹ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اور سائل اور یعنی پوچھنے والے کو جھٹکو نہ، ڈانٹ ڈھپٹ نہ کرو، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہے کہ جو پوچھنے آتا ہے، جو سوالی آپ کے پاس آتا ہے، جو مانگنے والا آتا ہے، تو آپ کیا کرنا ہے، اس کو ڈانٹ ڈھپٹ نہیں کرنا، اے چلے جاؤ جھڑو نہیں بولنا، اس کو کیا ہے کچھ نہ کچھ دے دینا۔ اس آیت سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کیا بول رہے اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو، جیسے کہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں اظہار کرنا ہے، لیکن تکبر اور فخر سے نہیں، بلکہ اس کا احسان اور شکر ادا کرتے ہوئے، اور کہیں ہم یہ ڈر بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ کہیں ہم یہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی، یہ ڈر بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والی کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔